السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مخارج کا گروپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم مخارج کو کیسے ادا کیا جاتا ہے یہ سیکھیں گے۔ تو اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تجوید کیا ہے، کیونکہ ہم مخرج سیکھ کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں مخرج سیکھنے کی ضرورت پڑی۔ ہم مخرج اس لیے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہر طرح کی غلطی سے بچ سکیں اور ہم قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اچھا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا، تجوید کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لفظ عربی کے لفظ جود سے نکلا ہے۔ جود کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا۔ تجوید کے لغوی معنی ہے ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا، عمدہ کرنا۔ اب یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا اصطلاحی معنی۔ اصطلاح میں تجوید کا مطلب ہے حروف کو اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے۔ اب غلطی کی اقسام ہے، مینلی 2 ٹائپس کی جو ہے ہم مسٹیکس کر سکتے ہیں۔ جو 2 اقسام ہیں ان میں نمبر 1 پہ آتا ہے لحن جلی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہا جاتا ہے، یہ حرام درجے کی غلطی ہے۔ اور پھر نمبر 2 پہ آتا ہے لحن خفی، یہ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، یہ مکروہ درجے میں آتا ہے۔ میں آپ کو تجوید کی ایک اور یہاں پہ ڈیفینیشن بتاتی ہوں۔ علم تجوید یا تجوید قرآن مجید کی تلاوت میں حروف کو ان کے درست مخرج سے ادا کرنے کے علم کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ تجوید سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے مخارج سیکھنے ہوں گے۔ جب آپ کو درست مخرج کا پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ اس حالت میں ہوں گے کہ آپ بہتر طور پر تجوید کو سیکھ سکیں۔ لوگوں میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب قرآن اور احادیث ہم پڑھتے ہیں، عربک ٹیکسٹ ہم پڑھتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ عین اور حمزہ اس کو ایک ہی مخرج سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تو اور تا، صاد اور سین اور ثا، ہا اور ہا، خو اور کھے، جو دراصل عربی میں کھے تو ہے ہی نہیں، لیکن خو کو مختلف مخارج سے یہ جو ہے ان کی ساؤنڈز کو ملا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہا اور ہا، اس میں فرق نہیں رکھا جاتا۔ سین، صاد اور ثا، ان میں کیا فرق آئے گا، کیسے فرق آئے گا، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اور تا، یہ دونوں آوازیں مختلف سننی چاہیے، ان کا مخرج مختلف ہے، ان کی ادائیگی مختلف ہے۔ جب کوئی قاری قرآن پاک سنا رہا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، جب ہمیں تجوید آتی ہے کہ یہاں پہ تو تھا کہ تا تھا، ہا تھا کہ ہا تھا، سین تھا کہ صاد تھا۔ تو یہ کچھ حروف یہاں پہ مینشن ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور جب ہم مخرج سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیونکہ ان کی ادائیگی کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے پھر ہم ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایکچولی ہم کون سا ورڈ ادا کر رہے ہیں۔
یہاں پہ انہوں نے 28 حروف لکھے ہیں کہ جو عربی زبان میں 28 مخارجی آوازیں ہیں، اور قرأت کے دوران ہر حرف کو اپنے ممتاز مخرج سے ہی ادا کیا جانا چاہیے، اسی کو تجوید کہا جاتا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، اچھا اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا ابھی کہ لحن غلطی کو کہتے ہیں، تو لحن جلی اور لحن خفی غلطی ہونے کے چانسز ہیں، یا وہ حرام درجے کی غلطی ہو جائے گی یا وہ مکروہ درجے کی غلطی ہو جائے گی۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کلام پاک پڑھتے ہوئے ہم خوبصورت لہجے میں پڑھیں اور ہر طرح کی غلطی سے بچ جائیں، کیونکہ اگر میننگ بدلے گا تو پھر زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ چند ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس کی جگہ اب دیکھیں میں پڑھ رہی ہوں الحمدللہ، اور اگر آپ اس طرح پڑھیں گے الحمدللہ تو یہ فرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں جگہ ایک ہے الحمد اور ایک ہے الحمد، تو یہاں پہ یہ ہا کی ادائیگی کو ہم مختلف انداز میں کر رہے ہیں۔ اب اگر الحمد کریں گے تو تعریف مطلب بنے گا، اور اگر ہم الحمدللہ پڑھیں گے جیسے ہم نارملی پڑھتے ہیں، جب تجوید نہیں آتی تو اجمی ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اب اس کا کیا مطلب بن جاتا ہے؟ تمام کا تمام دھواں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، استغفر اللہ۔ تو اس وجہ سے میننگز پہ اتنا زیادہ چینج آ جاتا ہے میننگز میں کہ جب آپ کو اس کا شعور آتا ہے تو پھر آپ رہ نہیں سکتے کہ ہم تجوید نہ سیکھیں، پھر دل چاہتا ہے کہ ہم تجوید سیکھیں، ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے قابل ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی ہاں کا فرق ہی میں آپ کو بتاؤں گی۔ فصلی لربک وانحر، اب میں کہہ رہی ہوں وانحر، اور یہ ہے کہ قربانی کیجئے، ٹھیک ہے۔ وانحر کا مطلب ہوتا ہے پس قربانی، جیسے اس پوری آیا کا مطلب ہوگا پس اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اب اس کی جگہ اگر ہم کہیں گے نا فصلی لربک وانحر، اب یہاں پہ میں دوسرا ہا ادا کر رہی ہوں، پہلے میں نے کہا تھا وانحر، اب میں کہہ رہی ہوں وانحر، تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بس اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور ڈانٹیے۔ ڈانٹیے، کتنا میننگ چینج ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں احد، احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور اگر ہم یہاں پہ احد پڑھیں گے تو پھر میننگ بدل جائے گا۔ پھر قل ہے، یہ نقطوں والی قاف ہے، اس کو پڑھتے ہیں پر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہو، اور یہ والی جو کل ہے یہ ہے ڈنڈے والی کاف، یہ ہے کل، کل جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں ڈنڈے والی کاف کل، ہم ایون یہ اس کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، کل کو بھی کل ہی پڑھتے ہیں اگر ہم تجوید نہیں سیکھتے۔ تو اگر ہم اس کو ڈنڈے والی کاف کی طرح اس قاف کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ۔ مطلب کیا بنے گا؟ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ بہت زیادہ میننگز بدل جاتے ہیں، اس وجہ سے ضروری ہے کہ مخرج کو سیکھا جائے، مخارج کو سیکھا جائے، اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب اس گروپ میں اب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نوٹ کر لیجئے، یہ ڈیفینیشن میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مخرج کی تعریف حرف کی آواز کے نکلنے کی جگہ اس کا مخرج کہلاتی ہے۔ جہاں سے حرف نکل رہا ہے نا کوئی، جہاں سے وہ آواز پیدا ہو رہی ہے اس جگہ کو ہم اس کا مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مخارج کیا ہے؟ مخرج کی جمع، مخرج ایک حرف کے لیے اس حرف کا مخرج، اور مخارج ڈفرنٹ حروف کے لیے، جیسے حرف عربی زبان میں مختلف حروف تہجی ہیں تو ان کے الگ الگ مخرج کو جب ہم اکٹھا کر لیں گے تو وہ مخارج بن جائیں گے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی لغت میں، ڈکشنری میں
اس کا میننگ ہے مخرج کا نکلنے کی جگہ، لیکن ہم اس کو کس اصطلاح میں یوز کر رہے ہیں کہ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مخرج۔ اب ہم بات کریں گے مخرج کو ادا کرتے ہوئے صفات کی، اس لیے آپ کو صفت کو جان لینا بھی، صفت کو جان لینا بھی ضروری ہے۔ صفت کیا ہوتی ہے کسی حرف کی؟ جس انداز سے حرف کو ادا کیا جاتا ہے اس انداز کو اس کی صفت کہتے ہیں۔ جیسے کچھ حروف ہم پڑھیں گے باریک ہیں، کچھ موٹے ہیں، کچھ سیٹی والے ہیں، اس طرح ہر حرف کی اپنی ہی صفت ہوگی جس کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی لیسن رکھتے ہیں، اور نیکسٹ لیسن کو انشاءاللہ میں کل شیئر کروں گی، تاکہ جو چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں آپ پہلے ان کو اچھی طرح ابزارب کر لیں، ان کو بار بار دیکھیں اور ان کو ریوائز کریں۔ یہ جو ڈیفینیشنز یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں، جیسے مخرج کی تعریف ہے، مخارج کیا ہے، یہ مخرج کی جمع، لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور صفات۔ پھر ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا لحن کیا ہے اور تجوید کیا ہے، تجوید کہاں سے نکلا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ اچھی طرح میمورائز کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آگے پڑھیں گے اپنے نیکسٹ لیسن میں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔